حضرت مولانا فضل سبحانی صاحب سے یہ مسئلہ پوچھا کہ حضرت ربیع الاول کے مبارک مہینے ہونے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ محرم کی 12 تاریخ ہی مبارک والا دن ہے. ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ ہی مبارک دن ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گھڑی میں آئے وہ گھڑی مبارک ہے، اور وہ گھڑی جس گھنٹے میں آئی وہ گھنٹہ مبارک ہے، اور وہ گھنٹہ جس دن میں آیا وہ دن مبارک، اور وہ دن جس ہفتے میں آیا وہ ہفتہ مبارک، اور وہ ہفتہ جس مہینے میں آیا وہ مہینہ مبارک، اور وہ مہینہ جس سال میں آیا وہ سال مبارک، اور وہ سال جس صدی میں آیا وہ صدی مبارک، اور وہ صدی جس زمانے میں آیا وہ زمانہ مبارک. یہ زمین مبارک، یہ آسمان مبارک، یہ چاند مبارک، یہ سورج مبارک، یہ ستارے مبارک، یہ جن مبارک، یہ انس مبارک، پوری کائنات مبارک. کسی کو سنت طریقہ بتائیے، محلے میں جائیے، پاس پڑوس میں جائیے، اور سے کہیے کہ ٹخنا تمہارا جو ہے، پیجامہ تمہارا ٹخنے کے نیچے ہے، سنت یہ ہے کہ ٹخنا سے اوپر کر لو، تو وہ کہے گا یہ 24 نمبر آ گیا. کہے گا داڑھی سنت کے مطابق سجا لو، کہے گا 24 نمبر آ گیا. اب ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہم جلوس نکالیں گے، جائیں گے نا بھائی، جشن عید میلاد النبی منائیں گے. تو طریقے کے مطابق ہونا چاہیے نا. اگر وہ شریعت ہے تو طریقہ نبی بھی ہونا چاہیے، سنت رسول بھی ہونا چاہیے، صحابہ کا طریقہ بھی ہونا چاہیے، تب ہمارے سنت والجماعت کہلانے کے حقدار ہوں گے. اگر نہیں ہے، کیا ہے طریقہ میلاد النبی منانے کا؟ آئیے در رسول پہ چلتے ہیں. جو لوگ مناتے ہیں ان کو نہیں معلوم بھی ہوگا تو نہیں بتائیں گے. مسلم شریف کی روایت ہے، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر اجالے میں آ گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر اجالے میں آ گئی دنیا. سوکھے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا. سوکھے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. حضرات، محرم اور سفر کے بعد یہ تیسرا مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. ربیع کہتے ہیں بہار کو. یہ ربیع الاول پہلی بہار کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو لوگ بڑی مبارک مہینہ سمجھتے ہیں، بڑا ہی مبارک مہینہ. کسی نے حضرت مولانا فضل سبحانی صاحب سے یہ مسئلہ پوچھا کہ حضرت ربیع الاول کے مبارک مہینے ہونے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ محرم کی 12 تاریخ ہی مبارک والا دن ہے. ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ ہی مبارک دن ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گھڑی میں آئے وہ گھڑی مبارک ہے، اور وہ گھڑی جس گھنٹے میں آئی وہ گھنٹہ مبارک ہے،
اور وہ گھنٹہ جس دن میں آیا وہ دن مبارک، اور وہ دن جس ہفتے میں آیا وہ ہفتہ مبارک، اور وہ ہفتہ جس مہینے میں آیا وہ مہینہ مبارک، اور وہ مہینہ جس سال میں آیا وہ سال مبارک، اور وہ سال جس صدی میں آیا وہ صدی مبارک، اور وہ صدی جس زمانے میں آیا وہ زمانہ مبارک۔ یہ زمین مبارک، یہ آسمان مبارک، یہ چاند مبارک، یہ سورج مبارک، یہ ستارے مبارک، یہ جن مبارک، یہ انس مبارک، پوری کائنات مبارک۔ لاکھوں سلام اس آقا پر، دل لاکھوں جس نے موہ لیے، انسانوں کو دیا پیغام سکو، انسانوں کو دیا پیغام سکو، اور کئی راہیں دی کئی موڑ دیے۔ حضرات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس مہینے میں ہوئی ہے۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے 1400 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن آج بہت سارے ایسے لوگوں نے جنم لے لیا ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر کیچڑ اٹھاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کے ساتھ گستاخیاں کرتے ہیں، آپ کی ذات کے ساتھ گستاخیاں کرتے ہیں۔ ہمیں بتایا جائے، یہ 1400 سال کا عرصہ ہو گیا، ہمیں اس موقع پر اس مرحلے میں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اس عالم میں کیا کام کو اپنانا چاہیے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ نازیبہ حملے ہوتے ہیں اور یہ نازیبہ حرکات ہوتے ہیں، وہ کیوں ہوتے ہیں؟ وہ اس لیے وہ ہوتے ہیں کہ انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا پتہ نہیں ہوتا۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا پتہ ہوتا ہے تو چاند تو ٹکڑے ہو جایا کرتا ہے، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا پتہ ہوتا ہے تو درخت بھی جھک کر کے سلامی دینے لگ جاتے ہیں، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا پتہ ہوتا ہے تو ابو جہل کے مٹھی میں بند کنکریاں بھی گواہی دینے لگتی ہیں، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا پتہ ہوتا ہے تو سفیان جیسے اور ابو جہل جیسے لوگوں نے یہ بھی نہیں کہنے کی جرات کی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نہیں تھے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے تھے، بلکہ ہماری اور ان کی دشمنی خاندانی دشمنی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جھوٹے تھے۔ تو آج کے دور میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے سے آگاہ کریں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے؟ اس سے تو بے شمار مسلمان بھی ناواقف۔ کیا ہے مقام اور کیا ہے مرتبہ؟ ابتدائے وحی میں، ابتدائے دور نبوت میں جب کچھ دنوں کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا تو لوگوں نے تانا دینا شروع کر دیا۔ ام جمیل جو ابو لہب کی بیوی تھی، اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ محمد لگتا ہے تمہارے شیطان نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے اور دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ پتہ نہیں مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے تعلق توڑ لیا ہے، اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ یہ دل میں خیالات آ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امی کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ میرے محبوب کو مزدہ سنا دو۔ وہ آئے اور کہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ قسم ہے چاشت کے وقت کی اور قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، میرے محبوب تیرا رب تجھے چھوڑا نہیں ہے اور نہ ہی تجھ سے ناراض ہوا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آج تمہارے ساتھ پریشانیاں ہیں، مصائب ہیں، مشکلات ہیں، مکہ کی زمین تمہاری لیے تنگ کی جا رہی ہے، لیکن یاد رکھنا تمہارے لیے خوشخبری ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر گزرے ہوئے دن کے بعد جو دن تمہارے پاس آئے گا، یعنی ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے تیرے لیے بہتر ہوگا اور افضل ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو خوش ہو جائے گا، تیرا رب اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر کے غور کیجئے کہ ہم نماز کس لیے پڑھتے ہیں؟ رب راضی ہو جائے۔ ہم روزہ کس لیے رکھتے ہیں؟
رب راضی ہو جائے. ہم زکوٰۃ کس لیے دیتے ہیں؟ رب راضی ہو جائے. ہم بیت اللہ کی زیارت کس لیے کرتے ہیں؟ رب راضی ہو جائے. ہم خیر خیرات کس لیے کرتے ہیں؟ رب راضی ہو جائے. ہم پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کس لیے کرتے ہیں؟ رب راضی ہو جائے. والدین کی خدمت کس لیے کرتے ہیں؟ رب راضی ہو جائے. استاذ کا احترام کس لیے کرتے ہیں؟ رب راضی ہو جائے. ائمہ کرام کی عزت کس لیے کرتے ہیں؟ رب راضی ہو جائے. غرض ہمارا جو کام بھی ہوتا ہے وہ رب کی رضا کے لیے ہوتا ہے. اور رب یہاں فرما رہا ہے میرے محبوب گھبرانا نہیں, ہم تجھے اتنا دیں گے کہ تو راضی ہو جائے گا. قرآن کا ایک دوسرے جگہ پہ بڑا اچھا نقشہ کھینچا. سورہ بقرہ میں دوسرے پارہ میں پہلی صفحہ میں اللہ تبارک و تعالی اس نقشے کو دکھلاتا ہے اور فرماتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارا قبلہ اول مسجد اقصی. جب آپ مکہ میں تشریف فرما تھے تو آپ اپنی نماز ایسی جگہ پہ کھڑے ہو کر کے ادا کرتے تھے کہ سامنے کعبہ ہوتا تھا اور اسی رخ میں بیت المقدس بھی ہوا کرتا تھا. لیکن جب آپ مدینہ آ گئے تو بالکل اپوزٹ میں تھا, مکہ پیچھے, کعبہ پیچھے اور مسجد اقصی آگے. آپ مسجد اقصی کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں, آپ کے پشت میں کعبہ ہوتا ہے, آپ کو دل ہی دل میں تکلیف ہوتی ہے اور یہ خیال ہوتا ہے کہ کاش کہ کعبہ کو میرا قبلہ بنا دیا جاتا. اور اسی امید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبان حال سے کچھ نہیں کہتے, بس منتظر ہیں, رب کی رضا کے لیے انتظار کر رہے ہیں. حالت نماز میں بار بار آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی ہیں کہ شاید اللہ کا فرشتہ آ جائے اور کہے محمد تمہارا قبلہ کعبہ ہو گیا. تو آپ بار بار نماز میں اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھا اٹھا کر کے دیکھتے ہیں. اس کو اللہ تبارک و تعالی یہ بیان کرتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء, ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے. ہم بار بار دیکھ رہے ہیں تم اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھا رہے ہو. کیوں اٹھا رہے ہو؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. میرے محبوب ہم جلد ہی اسی طرف تمہارا قبلہ پھیر دیں گے جو تیری مرضی ہے, جو تجھے پسند ہے, جس سے تو راضی ہو جائے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے, اسی کی طرف تیرا رخ پھیر دیں گے, کعبہ ہی تیرا قبلہ ہو جائے گا اور تو اس سے راضی ہو جائے گا. یہ ہے مقام نبوت, یہ ہے مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مرتبہ رسول ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور کو فرما رہا ہے ہم تجھے دیں گے کہ تو راضی ہو جائے گا, ہم وہ قبلہ بنا دیں گے کہ تو خوش ہو جائے گا, تیری مرضی کے مطابق ہو جائے گا. یہ ہے مقام نبوت. الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں, ہم اہل سنت والجماعت ہیں. اہل سنت والجماعت کہتے کسے ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کے 71 فرقے ہو گئے, عیسائیوں کے 72 فرقے ہو گئے, مسلمانوں کے 73 فرقے ہوں گے. یہودیوں کے 71 فرقے ہوئے, عیسائیوں کے 72 فرقے ہوئے, مسلمانوں کے 73 فرقے ہوں گے. اس میں سے 72 جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے جو جنت میں جائے گا. صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرقہ کون سا ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ وہ خوش نصیب با نصیب کون ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فرقے کا نام نہیں لیا, کسی جماعت کا نام نہیں لیا, بلکہ ایک اصول بتا دیا قیامت تک کے لیے کہ وہ فرقہ جنت میں جائے گا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا. ما انا علیہ واصحابی,
جو میرے طریقے کو اختیار کرے گا اور میرے صحابہ کے طریقے پر جم جائے گا وہی جنتی فرقہ ہوگا، باقی سب کے سب جہنم میں چلے جائیں گے۔ یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں ہمیں کیا عہد کرنا چاہیے؟ جو گستاخیاں عام ہو رہی ہیں، جو حضور کی ذات پر حملے ہو رہے ہیں، ماں عائشہ کی ذات پر حملے ہو رہے ہیں، اسلام پر حملے ہو رہے ہیں، قرآن پر حملے ہو رہے ہیں، سب سے پہلا کام اس دور میں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعارف کرایا جائے، تعارف کروایا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا۔ دوسرے نمبر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو بیان کیا جائے، اس کو تشہیر کی جائے، اس کی تبلیغ کی جائے، اسے بتایا جائے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کیا کیا ہیں، اور حضور کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مقدس۔ اور تیسری چیز جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں عہد کرنا پڑے گا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حال میں اتباع کریں گے، ہر حال میں اتباع کریں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنہ الا ابا، میری پوری کی پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو میرا انکار کرے گا۔ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابا، صحابہ کرام نے دریافت فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون بد نصیب ہوگا جو آپ کا انکار کرے گا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، اور جو میری نافرمانی کرے گا گویا اس نے میرا انکار کیا، جو میری نافرمانی کرے گا گویا اس نے انکار کیا۔ لہذا اہل سنت والجماعت کا ہر کام اس اصول کے تحت ہونا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے اس کو ہم اپنی زندگی میں داخل کریں گے، صحابہ کرام نے جس طریقے کو پروموٹ کیا ہے اس طریقے کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ میں 12 حروف، محمد رسول اللہ میں 12 حروف، دونوں ملا کر کے 24 حروف۔ کسی کو سنت طریقہ بتائیے، محلے میں جائیے، پاس پڑوس میں جائیے اور اسے کہیے کہ ٹخنا تمہارا جو ہے پاجامہ تمہارا ٹخنے کے نیچے ہے، سنت یہ ہے کہ ٹخنا سے اوپر کر لو، تو وہ کہے گا یہ 24 نمبر آ گیا۔ کہے گا داڑھی سنت کے مطابق سجا لو، کہے گا 24 نمبر آ گیا۔ الحمدللہ 24 نمبر کا مطلب سمجھ لیجئے، لا الہ الا اللہ میں 12 حروف، محمد رسول اللہ میں 12 حروف، دونوں ملا کر کے 24 حروف۔ 24 نمبر والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے ہیں، نہ لا الہ الا اللہ میں کوئی نقطہ ہے، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی نقطہ ہے۔ لا الہ الا اللہ میں نقطہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کی شرکت برداشت نہیں، حتیٰ کہ ایک نقطے کی بھی شرکت برداشت نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اس لیے نقطہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کسی کی نقطہ چینی برداشت نہیں۔ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ ہمارا مقصد زندگی ہے، اور محمد رسول اللہ ہمارا طریقہ زندگی ہے۔ مقصد زندگی کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لہذا مقصد زندگی انسان کی ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ اور وہ عبادت کیسے کی جائے گی؟ محمد رسول اللہ طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کی جائے گی۔ اللہ کی عبادت کیسے کی جائے؟ نماز کیسے پڑھیں گے، روزہ کیسے رکھیں گے، زکوٰۃ کیسے دیں گے، حج کیسے کریں گے، معاشرت کیسے کریں گے، تجارت کیسے کریں گے، بال بچوں کے ساتھ سلوک کیسے کریں گے، ماں کے ساتھ سلوک کیسا کریں گے، باپ کے ساتھ خصوصی سلوک کریں گے، یہ ہمیں ملے گا طریقہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا۔ تب ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہم جلوس نکالیں گے، جائیں گے نا بھائی، جشن عید میلاد النبی منائیں گے، تو طریقے کے مطابق ہونا چاہیے نا۔ اگر وہ شریعت ہے تو طریقہ نبی بھی ہونا چاہیے، سنت رسول بھی ہونا چاہیے، صحابہ کا طریقہ بھی ہونا چاہیے، تب ہمارے سنت والجماعت کے حقدار ہوں گے۔ اگر نہیں ہے، کیا ہے طریقہ میلاد النبی منانے کا؟ آئیے در رسول پر چلتے ہیں، جو لوگ مناتے ہیں ان کو نہیں معلوم بھی ہوگا تو نہیں بتائیں گے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، بڑی لمبی چوڑی حدیث ہے۔
اس میں ایک جملہ یہ ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوموار کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ سوموار کے دن روزے کا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں سوموار کو اس لیے روزہ رکھتا ہوں کیونکہ یہ دن وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا ہوں، اور یہ دن وہ دن ہے جس دن مجھ پر وحی کا نزول شروع ہوا۔ آ گیا طریقہ میلاد النبی منانے کا طریقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ثابت ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سال میں نہیں ہر ہفتے اپنے پیدائش کا دن منا رہے ہیں، روزے کا اہتمام کر کے منا رہے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اگر میلاد النبی منانا ہے تو طریقے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانا ہوگا۔ سنت وہ کام ہوتا ہے جو طریقے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، بدعت وہ ہوتا ہے جو اپنے من کے مطابق ہو۔ اپنے من کے مطابق والی جو بھی چیز ہوگی وہ بدعت ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق جو بھی ہوگی وہ سنت ہوگی۔ ایک حدیث اور سن لی جو میں شروع میں پڑھی ہے، نسائی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اصدق الحدیث کتاب اللہ، سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اولا طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وشر الامور محدثاتها، ہر بری چیز وہ چیز ہے جو دین میں، شریعت میں نئی طریقے سے داخل کی جائے اور اسے شریعت کا نام دے دیا جائے۔ وشر الامور محدثاتها، وہ تمام کی تمام چیزیں بری ہیں جو نئی ایجادات ہیں، جو دین میں اس کا پہلے سے کوئی تعلق نہیں۔ وَكُلَّ مُحْدَثٍ بِدْعَةٍ، اور ہر نئی چیز بدعت ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت ضلالت ہے، گمراہی ہے۔ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم کے گڑھے میں لے جانے والی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم اہل سنت والجماعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنے والے، صحابہ کرام کے طریقے کو اپنانے والے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایمان لانا ہے تو ان لوگوں کی طرح لاؤ، ایمان لانا ہے تو صحابہ کرام کی طرح لاؤ۔ لہذا ہمارا ایمان اسی وقت قابل قبول ہوگا جب صحابہ کرام کی طرح ہمارا ایمان ہوگا، ہمارا طریقہ اسی وقت قابل قبول ہوگا جو طریقے نبوی اور طریقے صحابہ کرام کے مطابق ہوگا۔ ما انا علیہ و اصحابی، بات بہت لمبی چوڑی ہو جائے گی۔ سیرت پر تقریر کرنا اور سیرت پر باتیں کرنا اور سیرت پر بیان کرنا یہ 20 منٹ کا کام نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آج تک لاکھوں لاکھ کتابیں لکھی گئی، لیکن آج تک سیرت کا حق ادا نہ ہو سکا، اور قیامت تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی حقوق کی ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ آپ چاہے پورے جہان کے سمندر کو آپ روشنائی بنا دے اور درختوں کو قلم بنا دے، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل لکھ دے، کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے 20 منٹ میں ہمارا بیان سیرت کی روشنی میں ناکافی ہوگا۔ بس پیغام یہ ہے کہ آپ کا اور ہمارا کام جو بھی ہو، چونکہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، سنت کے مطابق ہر کام کو اپنانے والے ہیں، لہذا کوئی بھی کام ہو آپ ان سے پوچھئے کہ بھائی جو آپ یہ کام کر رہے ہیں ہمیں دکھلا دیجئے کہ اس کام کرنے کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کیا ہے۔ آپ جو یہ کام کر رہے ہیں ہمیں دکھلا دیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو براہ راست شاگرد تھے صحابہ کرام نے کیسے اس طریقے کو اپنایا تھا اور کیسے اس کام کو انجام دیا تھا۔ ہم بھی آپ کے ساتھ شامل ہونے والے ہیں، ہم بھی اہل سنت والجماعت ہیں، ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ محبت پر ایک مثال سن کر کے میں اپنی بات سنا کر کے ختم کر رہا ہوں۔ ایک اختر شیرازی شاعر تھا، عشق کرتے ہیں نا، ہر نمازی عشق کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، بے نمازی بھی عشق کرتا ہے، دنیا دار بھی عشق کرتے ہیں، دیندار بھی عشق کرتے ہیں، کسی کو انکار نہیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک اختر شیرازی تھا شاعر جو بڑا پیتا تھا، مست رہتا تھا پی کر کے۔ ایک بار بہت زیادہ پی لیا، اسے دوسرے شاعروں نے کہا بتاؤ تمہارے اس شاعر کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ جو پی لینے کے بعد آدمی ہوش میں نہیں رہتا،
اس نے گالیاں دینے شروع کی. پھر دوسرے شاعر کا نام لیا, اس کو بھی خوب سنائی. پھر تیسرے شاعر کا نام لیا, اس کو بھی خوب گالیاں دی. اور اسی بیچ میں ایک شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لیا. اس کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا, آنکھیں لال ہو گئیں, ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی, اس نے اس کے سر پہ دے مارا اور کہا کہ آج تک دنیا نے کوئی ایسی شراب نہیں بنائی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے نشے پر وہ شراب کا نشہ غالب آ جائے. تم حضور کی بات میرے سامنے نہ کرنا, چاہے میں کتنا بھی شراب کی لت میں ڈوبا ہوا ہوں, کتنوں شراب پیا ہوں, لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نشہ ایسا چڑھا ہوا ہے کہ سارے نشے پھینک ہو جائیں گے اس کے سامنے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچی اور دل سے محبت کرنے والی, دل میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بیٹھا دے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق عطا فرما دے. سچا عشق وہی ہوگا کہ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا, جو نافرمانی کرے گا وہ گویا انکار کرنے والا ہے. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.